نہیں میں ذرا مصروف ہوں، اس نے رکھائی سے جواب دیا، اور پھر اس نے اس لڑکی کا چہرہ بجھتے ہوئے دیکھا جہاں تھوڑی دیر پہلے خوشی کے رنگ نظر آ رہے تھے، وہاں اب بالکل اداسی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر نظریں چرائیں اور وہ بھاگتے ہوئے اندر چلی گئی۔ وہ جانتا تھا اب کچن میں کوئی کونا پکڑ کر رونے کا شوق پورا کرے گی محترمہ۔ وہ کافی دیر تک وہیں لون میں بیٹھا رہا، پھر اندر آ کر ٹی وی کھول کر بیٹھ گیا اور ساتھ ہی ساتھ ادھر ادھر بھی نگاہیں دوڑانے لگا۔ وہ جسے دیکھنا چاہتا تھا وہ کہیں نظر نہ آئی اسے۔ کہاں گئی ہوگی اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ پھر پانی پینے کا بہانہ کر کے وہ کچن میں چلا گیا، وہاں بھی وہ اسے نظر نہیں آئی۔ کچھ سوچ کر وہ اپنے کمرے میں گیا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ یوں ہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ایک کمرے کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اندر سسکیوں کی آواز سن کر اس کے قدم رک گئے۔ بے ساختہ وہ دروازے سے کان لگا کر سننے لگا۔ آپ ہمیشہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ اتنی بڑی دنیا، اتنے بڑے کائنات کے مالک ہیں، کیا آپ کی اتنی بڑی دنیا میں سے مجھے ایک چھوٹی خوشی بھی نہیں مل سکتی؟ آپ تو مالک ہیں نا، آپ جو چاہیں سب کر سکتے ہیں، آپ تو سب پہ اختیار رکھتے ہیں، تو پھر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ روتے ہوئے اس سے نہیں بلکہ خدا سے شکوہ کر رہی تھی۔ میں نے ساری زندگی آپ کی عبادت کی ہے، ہمیشہ نماز پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، تو ان کا آپ مجھے یہ اجر دے رہے ہیں؟ آپ مجھے میری نیکیوں کا صلہ دے دیں، مجھے آپ سے جو چاہیے آپ مجھے وہ دے دیں، بھلے ہی آخرت میں میرے لیے کوئی حصہ نہ رکھیں، لیکن اس وقت مجھے اپنے دروازے سے خالی ہاتھ مت لوٹائیں۔ ہر انسان کی طرح وہ خدا سے اپنی نیکیوں کا اجر مانگ رہی تھی، خدا کو اپنی عبادات جتا رہی تھی، ایک چھوٹے بچے کی طرح اپنی دی ہوئی شے وہ واپس مانگ رہی تھی۔ یہ بھی بھول گئی وہ مالک ہے اور وہ خود ان کی ایک معمولی سی بندی۔ انسان بھی کیا چیز ہے، بڑے شوق سے عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے اور ضرورت پڑنے پہ اپنی ہی عبادت کا حساب مانگنے بیٹھ جاتا ہے۔ پتہ نہیں وہ کیا مانگ رہی تھی، آخر ایسی کون سی چیز تھی جو وہ خدا سے اتنا گڑ گڑا کر مانگ رہی تھی۔ وہ دروازے سے ہٹ کر واپس صوفے پہ آ کر بیٹھ گیا، پتہ نہیں کیوں لیکن اس لڑکی کا رونا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اب اسے اپنے لہجے پہ پچھتاوا سا ہونے لگا۔ آخر کیوں نہیں اس نے بات مانی اس کی؟ کیا ہو جاتا اگر وہ اس کے ساتھ باہر چلا جاتا؟ ویسے بھی وہ کون سا اس کے جیون بھر کی ساتھی ہے، کچھ دنوں کے لیے ہی تو ہے اس گھر میں۔ ایک بات تو وہ شروع سے اپنے ذہن میں بٹھا چکا تھا کہ دادی کے آتے ہی وہ انہیں ان کا لایا ہوا یہ تحفہ واپس کرے گا، اس لیے ہمیشہ اسے دیکھ کر یہی خیال آتا کہ وہ اس گھر میں مستقل طور پر نہیں ہے، اور نہ ہی یہ وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ وہ اپنی ساری زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن اتنے عرصے میں پہلی بار یہ بات سوچتے ہوئے وہ کچھ عجیب احساسات سے دوچار ہوا، کچھ ایسے جذبات جنہیں وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ کبھی کبھی انسان کچھ اس طرح میں ایک ٹینشن میں ہوتا ہے، لیکن وہ اس ٹینشن کی وجہ نہیں سمجھ پاتا، مگر آگے چل کر حالات اسے ہر بات سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ وہ اب سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہی تھی، اس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا جہاں کوئی آنسو، کوئی پریشانی نہیں نظر آ رہی تھی، مطلب وہ لڑکی اپنی کمزوری اس پہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سنو، وہ جب کچن کی طرف جانے لگی تو اس نے آواز دے کر اسے روک دیا۔ آج کھانا مت بنانا، ہم باہر جا کر کھانا کھائیں گے۔ جی ہم بھی؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں ہم مطلب ہم دونوں۔ اوکے، وہ مسکرا دی، اور ہاں کپڑے بھی اچھے پہن لینا۔ اگر اس طرح وہ اس کے ساتھ جائے گی تو سبھی ہنس ہنس کر ان کا مذاق اڑائیں گے۔ جی، وہ مسکراتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن اب وہ بھی پرسکون ہو چکا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں یہی تو چاہتا تھا، لیکن اس طرح ہرگز نہیں۔ وہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر سڑک پہ پیدل چلنا چاہتا تھا، ہوٹلوں میں کھانا کھانا چاہتا تھا۔ اس نے تصور میں اپنے لیے ایک الگ ہی بیوی کی خواہش کی تھی، اس قسم کی نہیں۔ وہ دونوں 2 بجے ہی گھر سے روانہ ہو گئے تھے اور 3 گھنٹے بعد ہی لوٹے۔ وہ چونکہ تھک چکا تھا اس لیے تھوڑا آرام کرنے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس دن وہ اس کے کپڑے استری کرنے لگی تھی جب اچانک اسے یاد آیا کہ وہ دودھ کی دیگچی چولہے پہ رکھائی ہے، وہ اب ابلنے والا ہوگا۔ وہ بھاگتی ہوئی کچن میں گئی، چولہے کا بٹن بند کیا اور دودھ اتار کر سائڈ پہ رکھ دیا۔ اب وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کمرے تک آئی۔ کمرے سے اسے عجیب بدبو کا احساس ہوا۔ اس نے استری کی طرف دیکھا اور یہ دیکھ کر جیسے اس پہ آسمان گر گیا، وہ شرٹ جل چکی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے استری تک گئی، اس نے اپنے ماتھے پہ زور سے ہاتھ مارا۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ یہ تو ان کی پسندیدہ شرٹ تھی، اب کیا ہوگا اللہ؟ اب تو وہ بہت غصہ کریں گے۔ کیا کہوں گی ان سے؟ کیسے بتاؤں گی؟ وہ تو پہلے بھی بہت ناراض رہتے ہیں، اب انہیں اس شرٹ کا پتہ چلے گا تو وہ اور بھی ناراض ہوں گے۔ وہ آفس سے واپس آ گیا لیکن وہ اسے شرٹ کے بارے میں نہ بتا سکی۔ کھانے کے وقت بھی اس کی ہمت نہیں ہوئی، رات کے سوتے وقت بھی وہ اسے بتانا چاہتی تھی لیکن ہمت ہی نہیں پیدا کر پا رہی تھی۔ وہ اس کی عجیب غیر معمولی تبدیلی کو نوٹ کر رہا تھا۔
पता नहीं कहाँ गुम थी, किस टेंशन में थी। जब से वो ऑफिस से आया है उसे वो किसी परेशानी में मुब्तला लगी। खाने के दौरान भी उसने जग के साथ गिलास नहीं रखा और चाय में भी चीनी की जगह नमक डालकर आ गई। उसने तो उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन वो कुछ नयापन महसूस जरूर कर रहा था, लेकिन वो खुद बता नहीं रही थी। और वो तो उससे जिंदगी भर नहीं पूछता। सुबह जब वो नाश्ता करके ऑफिस जाने लगा तो पीछे से आवाज देकर उसने रोक दिया। पीछे से आवाज देना जरूरी था मोहतरमा? अब बताओ क्या चाहिए? वो खामोश निगाहें झुकाकर खड़ी थी, शायद कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। अब आप कुछ बोलेंगी या मैं बैठकर आपके बोलने का इंतजार करूं? वैसे भी मुझे ऑफिस जाने में तो बिल्कुल भी देर नहीं हो रही। वो तंज के तीर चला रहा था। जी वो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, उसने होठों पे जुबान फेर कर कहा। जी हम वही सुनने के लिए तो खड़े हैं मोहतरमा। वो गलती से आपकी शर्ट इस्त्री करते हुए जल गई, ये कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। पर वो पता नहीं क्या क्या सोच चुका था कल से, और अब पता नहीं रो क्यों रही थी। ओके ओके कोई बात नहीं, लेकिन वो आपकी पसंदीदा शर्ट थी जी, वो नीली वाली। उसने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। कह दिया ना कोई बात नहीं, अब ये मगरमच्छ की तरह आंसू मत बहाओ। उसे उसके आंसू से तकलीफ होने लगी थी। वो जाने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ा, फिर कुछ सोचकर वापस उसके पास आया। तुम तो आसानी से ये बात मुझसे छुपा सकती थी। इतने सारे शर्ट में से मैं अपनी हर शर्ट का तो हिसाब नहीं रखता। फिर तुमने अपनी गलती क्यों बताई? आपसे झूठ बोल सकती हूँ, खुदा से तो नहीं, वो तो सब जानता है। आपसे झूठ बोलकर मैं बच भी जाऊं तो खुदा से कैसे झूठ बोल सकती हूँ? वो तो सब जानता है ना। उसे हैरत का झटका लगा। पता नहीं कितनी पागल लड़की थी, ऐसी लड़कियां भी दुनिया में होती हैं। वो सारा रास्ता उसी के बारे में सोचता रहा। उस रात वो अपने बिस्तर पे यूं ही लेटा था जब वो उसके कमरे में आई। उसके हाथों में दूध का एक गिलास था। वो हमेशा रात को सोने से पहले उसके लिए दूध लाना नहीं भूलती थी। वो एक मशरकी बीवी के रूप में बिल्कुल पूरी उतरी थी। कभी कभी वो उस लड़की को बिल्कुल भी समझ नहीं पाता। वो उससे जितनी बदतमीजी से बात करता या कभी कभी गुस्से से बात करता तो वो जवाबन खामोश हो जाती। दूसरी बीवियों की तरह लड़ती झगड़ती बिल्कुल भी नहीं थी। लड़ना तो दूर, वो कभी अपनी सफाई भी पेश नहीं करती थी। वो अपने दोस्तों की जब शिकायतें सुनता जो वो अपनी अपनी बीवियों के बारे में करते तो हैरान हो जाता कि कौन सी बीवी सही किस्म की है, एक अनपढ़ जाहिल गांव की लड़की या वो पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़कियां जो अपने शोहरों पे हुकूमत करती थी। न खाना बनाना, न बच्चों को संभालना, हर वक्त मेकअप से लुटे रहना, हंस हंस कर हर मर्द से बात करना। उसे इस किस्म की औरतें कुछ अजीब लगती, लेकिन वो अपनी जिंदगी में एक बहुत मुख्तलिफ लड़की देख रहा था। एक ऐसी लड़की जो उसने आज तक कभी नहीं देखी। एक वो बीवियां थी जो शोहरों की हर बात पे एतराज करती थी, और एक ये है, अगर इससे कहा जाए कि रात सफेद है तो ये अपने शोहर की हाँ में ही हाँ मिलाएगी। ये लड़की तो अपने शोहर को मुजाजी खुदा समझती थी, हर बात मानने वाली, हर काम करने वाली। एक बार उसके ऑफिस के एक दोस्त ने उसे पूछा था उसे किस किस्म की बीवी चाहिए। वो कोई जवाब नहीं दे सका। उसे अब तक नहीं मालूम था कि बीवियों की भी इकसाम होती हैं। उसने दूध का गिलास उसके हाथों में थमा दिया। वो दूध पीते हुए उसे मुसलसल अपनी निगाहों के हसार में लिए हुए था और वो निगाहें झुकाए खड़ी थी। कितनी अजीब लड़की थी, किसी और से तो क्या, शोहर से निगाहें मिलाते हुए भी शर्माती थी। वो पहली बार उसकी इस अदा से लुत्फ अंदोज हो रहा था। तो दोस्तों, दुल्हन की सेकंड लास्ट किस्त आपको कैसी लगी कमेंट में हमें लाजमी बताएं। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा दें।